ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سفيان، والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، میرے عزیز طلبہ، اللہ کو پہچاننے بغیر جس نے اللہ کو نہیں پہچانا وہ اللہ کی نظر میں جانوروں سے بدتر ہے. جس نے اللہ کو نہیں جانا، اللہ کو نہیں مانا، وہ اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں. پھر اس جملے میں اور طاقت پیدا کرتا ہے: ان ہم الا کالانعام بل اضل سبیلا. جنہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا، اس کے نبی کو نہیں جانا، یہ سوائے جانور کے اور کچھ بھی نہیں ہے. پہلے فرمایا جانور ہیں، اب فرمایا سوائے جانور کے یہ اور کچھ بھی نہیں ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ یہ گمراہ ہیں، یہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. کیونکہ دوسری طرف اللہ فرماتا ہے: کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. کائنات کی ہر شے جاندار، بے جان، متحرک، جامد، زندہ، روح والی، جامد، ساکت، جاری، ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ علم حاصل ہے کہ میں ہوں. وہ میری نماز بھی پڑھتے ہیں، میری تسبیح بھی پڑھتے ہیں. تو جو انسان ہو کر جو اس کائنات کی سب سے قیمتی مخلوق ہے وہ اس کو نہ پہچانے تو وہ جانور ہے، جانور. تو اللہ کا تعارف نبیوں نے کروایا. اللہ کی بارگاہ میں سب سے اعلیٰ مخلوق انبیاء ہیں، سب سے اعلیٰ.
اللہ نے آج تک کسی بادشاہ کو سلام نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو آسمانوں سے سلام بھیجا، سلام علی نوح فی العالمین، کہ میں نوح کو اس کا رب سلام پیش کرتا ہوں۔ سلام علی ابراہیم، میں ابراہیم کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سلام علی الیاسین، میں الیاس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ تیسری بات، ذوالقرنین وہ بادشاہ ہے جس کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے، ایک ہی بادشاہ ہے، اللہ نے اس کو بھی سلام نہیں بھیجا۔ سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی بھی دی، نبوت بھی دی، پھر سلام نہیں بھیجا ہے۔ اور جب اللہ ہمارے نبی پہ سلام بھیجنے لگا، اب پہلے غور کرو، سلام علی ابراہیم، ابراہیم پہ سلام ہو، کس نے سلام بھیجا ہے؟ کوئی ذکر ہے؟ پیچھے آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ بھیج رہا ہے۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ ہارون پر۔ اللہ کا کوئی تذکرہ نہیں، لیکن پچھلی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سلام بھیج رہا ہے۔ سلام علی المرسلین، سارے نبیوں پر سلام ہو، لیکن جب اپنے حبیب پہ سلام بھیجا، اپنے حبیب پہ سلام بھیجا، آخری نبی، دو جہان کے سردار، تو اللہ کہتے سلام علی محمد، جیسے باقی نبیوں پہ بھیجا، سلام علی احمد، سلام علی النبی، سلام علی الرسول۔ اب دیکھو ذرا کلام کیسے تبدیل ہوتا ہے۔ ان اللہ، اللہ نے پہلے کسی سلام میں اپنا نام نہیں لیا، یہاں ان اللہ، پہلا ان کا ہتھوڑا کہ دلوں سے شک نکال دو، یہ بات 100% حق اور سچ ہے کہ ان اللہ، اللہ اپنا نام لائے، صفت نہیں لائے، رحمان رحیم کریم نہیں، اللہ، ان اللہ، فیصلہ بادی مانے نہ مانے، بے شک اللہ اور وملائکتہ، دوبارہ اپنا نام لے کر آئے، اور اللہ کے فرشتے، ان اللہ والملائکہ بھی ٹھیک تھا، اللہ اور فرشتے، فرشتے تو ہے نہیں اللہ دے، کسی اور دے ہے نہیں، کوئی نہیں، یہ تو کھلی گل ہے، لیکن میرے رب نے اپنے نبی کو عزت دینے کے لیے اپنے نام کو 2 دفعہ استعمال کیا، اپنے نام کو 2 دفعہ، جناب میں اور میرے بچے آپ کے خدمت گزار ہیں، یہ ہمارا محاورہ ہے جب ہم کسی بڑے کو کہتے ہیں۔ یہاں اللہ کہتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتے سارے مل کر، یصلون علی النبی، علی النبی نام نہیں لیا، علی النبی الف لام لگایا کہ علی النبی سے مراد صرف میرا حبیب ہی ہے اور کوئی ہو سکتا ہی نہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اس عظیم الشان نبی پر سلام، رحمت بھیجتے ہیں، اللہ رحمت بھیجتا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ جو لفظ ہے یصلون، اس میں تکرار کا معنی پایا جاتا ہے کہ صرف ایک دفعہ نہیں کرتے، مسلسل کر رہے ہیں۔ ہم تو ایک تصویر درود شریف بھی کہ پڑھی بس کر دی،
کسی نے 2، کسی نے 5، کسی نے 1000 بس کر دی، لیکن یصلون میں یہ مطلب ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے مسلسل اس اللہ کے محبوب پر درود پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے رہیں گے، اور کسی وقت بھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ لہذا اگلی بات، اللہ نے کسی امت کو نہیں کہا اپنے نبی پہ درود پڑھو، کسی امت کو۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کو نہیں کہا موسیٰ پہ درود پڑھو، ابراہیم علیہ السلام کی امت کو نہیں کہا ابراہیم پہ درود پڑھو۔ اب سنو آگے کیا رہا ہے، یا ایک سائرن کی آواز، اے ایہا عزت و احترام، کون؟ الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ سوری قیامت تک آنے والی امت شامل ہوگی، اے ایمان والو۔ جب اللہ بھی اس محبوب پہ رحمت اتارتا ہے، درود اللہ کی طرف سے رحمت کے معنی میں ہوتا ہے، اور فرشتے بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تو اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے محبوب پہ درود پڑھو اور پڑھتے رہو اور سلام کرو، سلام کرتے رہو۔ یہ آیت آپ کو اٹھا کے عرش تک پہنچا دیتی ہے۔ اب یصلون کے لفظ میں ایک چیز بتاتا ہوں، ابھی اللہ کی رحمت اتر رہی ہے، فرشتے درود پڑھ رہے ہیں، ہم درود پڑھ رہے ہیں۔ ایک دن آئے گا ایمان والے ختم ہو جائیں گے، فرشتے رہ جائیں گے، اللہ باقی ہمیشہ۔ دوسرا وقت آئے گا فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے، سب کو فنا ہوگی، اللہ رہ جائے گا۔ میرا رب اس وقت اکیلا اپنے حبیب پہ درود پڑھ رہا ہوگا۔ یہ میرا آپ کا نبی ہے۔ اللہ کو نبی سب سے پیارے ہوتے ہیں، اور ان میں سب سے پیارا اللہ کو اپنا محبوب ہے۔ اللہ نے کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے حبیب کی قسم اٹھائی، والضحیٰ، تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ یہ امام رازی نے ترجمہ کیا ہے، یہ جو میں نے اب ترجمہ کیا ہے امام رازی نے کیا ہے۔ والضحیٰ، آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ پھر یہ تسلی بھی کسی اور نبی کو نہیں دی، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا رب نہ آپ کو چھوڑ سکتا ہے نہ آپ پہ ناراض ہو سکتا ہے۔ یہ ایسا ہوا کہ قریشی گئے یہودیوں کے پاس کہ یہ جو نبی آیا ہے سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس سے 3 سوال کرو، روح کیا ہے، ذوالقرنین کون ہے، اصحاب کہف کون ہے؟ 2 کا جواب دے گا، روح کا جواب نہیں دے گا۔ اگر سچا نبی ہے تو 2 کا جواب دے گا، ذوالقرنین اور کہف، لیکن روح کا جواب نہیں دے گا۔ اگر تیسری کا بھی جواب دے تو پھر وہ سچا نبی نہیں ہے۔ اب یہ سارے آئے اور آ کر اللہ کے نبی سے سوال کیا، آپ نے کہا کل بتاؤں گا، انشاءاللہ نہیں کہا، کل بتاؤں گا۔ 18 دن وہی بند ہو گئی، 18 دن وہ سارے مکے والے مذاق اڑا رہے ہیں، کدھر گیا تیرا خدا، کدھر گیا تیرا رب، کدھر گئی تیری وحی، اور آپ غمگین ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت خدیجہ نے بھی کہہ دیا، یا رسول اللہ، اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا؟ تو اپنوں کی بات تو کھا جاتی ہے نا،
تو آپ کے دل پہ جا کے چوٹ پڑی کہ اب تو خدیجہ بھی کہہ رہی ہے. تو اس وقت پھر اللہ نے جبریل کو بھیجا. میں اس آیت کا یہ جو صورت نازل ہوئی ہے یہ اس کا لہجہ عام نہیں ہے. میں ایک پہلے مثال دیتا ہوں. آپ کو اپنے دوست پہ شک پڑ جاتا ہے, بدگمانی ہو جاتی ہے, اسے پتہ چلتا ہے. بیٹے کو بدگمانی ہو جاتی ہے باپ پر, اسے پتہ چلتا ہے. تو وہ اس کو سادہ لہجے میں نہیں کہتا, وہ کہتا ہو بیٹا کیا کر رہے ہو, مجھ میں بدگمانی کر رہے ہو, مجھ کے میں تیرا باپ ہوں, میں نے تمہیں جنا ہے, میں نے تمہیں پالا ہے, میں نے تمہیں کھلایا ہے, میں نے تمہیں پلایا ہے, میں نے تمہیں پڑھایا ہے, میں نے تمہیں پروان چڑھایا ہے, تو میرے بارے میں بدگمان ہو رہا ہے. وہ دوست سے کہ اللہ کی قسم میں تجھے غلط فہمی ہو گئی ہے, ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے, ایسی ایک بات بھی نہیں ہے. یہ لہجہ ہوتا ہے, کبھی غور کرنا. میں اس کو کہیں نہیں پڑھا لیکن میرے دماغ میں اللہ نے یہ نقشہ ڈالا کہ اللہ نے جبریل کو بھگایا, اڑ کے جا. میرے نبی کے دل پہ چوٹ پڑ گئی ہے کہ کہیں واقعی اللہ ناراض نہ ہو گیا ہو, کوئی واقعی اللہ ناراض نہ ہو گیا ہو. بھاگ. تو جبریل جب آتے ہیں تو ان کا لہجہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا نہیں ہے, ان کا لہجہ ہے یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. یا رسول اللہ, اللہ آپ پہ ناراض نہیں ہے. یہاں یہ لہجہ ہے. جب آدمی کسی کو منانے لگتا ہے تو اس کے لہجے میں تیزی آ جاتی ہے. تو یہاں محبوب کے دل پہ چوٹ پڑی ہے. کیا کلام آیا ہے, آپ کے روشن چہرے کی قسم, آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم, ما ودعک ربک وما قلی, آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا. قلا غصے کو کہتے ہیں, ودع چھوڑنے کو کہتے ہیں. چھوڑنا ہلکا لفظ ہے, ناراض ہونا سخت لفظ ہے. تو ودع کے ساتھ کاف لگایا کہ آپ کا رب آپ کو نہیں چھوڑ رہا. قلا کے ساتھ کاف کا لفظ نہیں لگایا, قلا کا, نہ آپ پہ غصے ہے, اس کو بھی کاٹ دیا. صرف یہ کہا غصے نہیں ہے, آپ کو نہیں چھوڑا. آخرت کی بادشاہی آپ کی ہے. اللہ آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ساری دنیا سے کہا راضی کرو, آپ جمعہ پڑھنے کیوں آئے ہو, اللہ راضی ہو جائے. میں بیان کیوں کر رہا ہوں, اللہ راضی ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا, وہ بھاگے بھاگے آئے طور پر. آپ نے کہا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ, موسیٰ بھاگ کے کیوں آئے ہو؟ کہ عجلت الیک رب لترضیٰ, یا اللہ مالک نوکر کو بلائے اور نوکر بھاگ کے جائے تو مالک خوش ہوتا ہے. تو مالک میں نوکر میں بھاگ کے آیا ہوں کہ تو خوش ہو جائے. ساری دنیا سے کہہ رہا مجھے راضی کرو, اور خود اپنے حبیب سے کہہ رہا آئے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اب میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ اس آیت میں کیا شان میرے نبی کی ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ اتنا بڑا شہنشاہ، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، لله المشرق والمغرب رب المشرقين ورب المغربين، لله الأمر من قبل ومن بعد إن الحكم إلا لله، إن القوة لله جميعا، إن العزة لله جميعا، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار تولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب، هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وسخر لكم الأنهار، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، اللهم الله اللهم الله اللهم الله، بل أكثرهم لا يعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ ہائے ہائے، یہ مرض ہے، ترجمے کے بغیر صرف قرآن کے سننے کا مزہ لو۔ یہ سب اللہ نے اپنی تعریف کی کہ میں کون ہوں، میں کیسا ہوں، میں کیا ہوں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، احد اکیلا ہے، الصمد سب اس کے محتاج ہیں، سب اس کے محتاج ہیں، کسی کا محتاج نہیں، وہ سب کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب اس کی طرف دوڑتے ہیں، اسے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کے کام اس کے بغیر نہیں ہو سکتے، اس کے کام سب کے بغیر ہو جاتے ہیں، وہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ اللہ الصمد، تنہا، بے نیاز، شہنشاہ، اکیلا۔ کس طرح اکیلا ہے؟ لم یلد ولم یولد، اوپر باپ دادا کوئی نہیں، کسی کو اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، ولم یولد وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کا مثل نہیں۔ میرے نبی روزانہ صبح و شام اللہ کی تعریف کرتے تھے، اللہم انت احق من ذکر احق من عبد وانصر من ابتغی وارعف من ملک واجود من سئل واوسع من اعطى، انت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك الا وجهك، لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، اقرب شهيد وادنى حفيظ، حلت دون النفوس
اخذت بالنواصی كتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت الدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك أنت الله الرؤوف الرحيم. یہ میرے نبی روزانہ اللہ کی تعریف میں صبح شام یہ دعا پڑھتے تھے. اتنا بڑا اللہ. وہ کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ساری دنیا مجھے ایک چونٹی بھی مجھے راضی کرتی ہے، لیکن میرے محبوب میں نے آپ کو راضی کرنا. شان تو دیکھو اپنے نبی کی، اور پہچانو تو صحیح اپنے نبی کو. صرف 12 ربیع الاول کو جلوس نکال کے سمجھتے ہو کہ ہم نے عشق محمد ادا کر دیا. وہ اس کو عشق نہیں کہتے، اس کو نادانی کہتے ہیں. عشق ہوتا ہے عاشق ہوں میں عشق کما میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو سہ سہ بدیاں ہزار غلامیں کر جانے باغ بہاراں ہو منصور جائے چکسولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو سجدیوں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بہمیں 100 تلواراں کھنے سچا عشق حسین علی دباہو سر دیتے تے راز نہ بھننے. عشق اسے نہیں کہتے کہ ڈھول بجاؤ، عشق اسے نہیں کہتے کہ ایسے سڑکیں بھر دو ٹریفک بند کرو. عشق کہتے ہیں غلام بن جاؤ، غلام بن جاؤ، محمدی نظر آؤ. سپاہی اپنی وردی پہ خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میجر کو جرنیل کو میجر کی وردی پہنائیں وہ استعفیٰ دے دے گا. نہیں میں جنرل ہوں، میری وردی ہے، میں جنرل ہوں، مجھے میجر کی وردی پہناؤ گے میں استعفیٰ دے دوں گا. او میرا نبی تمہیں بادشاہوں کی وردی پہنا گیا ہے. میرا نبی تمہیں ایک زندگی دے کر گیا ہے، ایک ظاہر دے گیا ہے، ایک باطن دے گیا ہے. اس نبی کی نقل اتارو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں. اس نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں. اس نبی کے اشاروں پہ حرکت کرو، اس نبی کے اشاروں پہ حرکت کرو. اس نبی کے ہاں میں ہاں ملاؤ، نام میں نام ملاؤ، قدم سے قدم ملاؤ تو میرا اللہ تمہیں اپنا حبیب بنائے گا جیسے انہیں حبیب بنایا. اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، اس کی نقل اتار لو. نقل اتار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اور میں بھی جب اسکول کالج پڑھتا تھا مجھے پڑھنے کا تو شوق نہیں تھا، مجھے تو شوبز کا شوق تھا. مجھے ہزاروں گانے یاد تھے اور کتاب مجھے آتی ہی نہیں تھی کیونکہ میں پڑھتا ہی نہیں تھا. سارے لڑکے کتاب پڑھتے تھے. جب ہمارا ہاسٹل میں تھا نا تو جو پڑھنے کا ٹائم تھا 2 گھنٹے اس میں سارے لڑکے کتابیں پڑھ رہے ہوتے تھے، میں فلمی رسالے پڑھ رہا ہوتا تھا. لہذا میں نقل مارنے کا ماہر تھا. میں اپنا بوٹی بنائی ایڈی ساری تو میں پاس ہو گیا. تو بھائیو محمد مصطفیٰ کی نقل اتار لو، اللہ پاس کر دے. محمد مصطفیٰ کی نقل تو اتار. یہ پگڑی میں نے اس لیے نہیں پہنی کہ میں مولوی ہوں، یہ پگڑی میں نے اس لیے پہنی ہے کہ یہ میرے نبی کی نقل ہے. میں نے اس کی نقل اتاری ہے. مجھے 30 سال ہو گئے میں صرف سفید لباس پہنتا ہوں کہ میرے نبی کو سفید لباس پسند ہے کہ میں نقل اتار لوں. وہ کہتے ہیں جی پہلے بندے دا اندر بڑھنا چاہیے پھر باہر بڑھے گا. اور کبھی سوچا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے تو پہلے روح بنتی ہے پہلے جسم بنتا ہے؟ جب گاڑی بنتی ہے تو پہلے انجن رکھتے ہیں یا پہلے اس کا فریم بناتے ہیں؟ تو ایسے انسان کا
باہر پہلے بنتا ہے، اندر بعد میں بنتا ہے۔ جسم پہلے بنتا ہے اور روح بعد میں پیدا ہوتی ہے۔ اپنے نبی کی نقل اتار لو، اپنے نبی جس کو اللہ کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب میں نے آپ کو راضی کرنا ہے۔ اور پتہ میرے نبی نے کیا کہا تھا اس وقت؟ وَلَنْ أَرْضَ وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، یا اللہ پھر میری بھی گل سن لے، میں بھی اس وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت کو تو معاف کرے۔ اس کی وفا دیکھو، فاقے برداشت کیے، کوہ صفا پہ کھڑے ہیں اور جبریل سے کہہ رہے ہیں مکی زندگی، جبریل والذی نفس محمد ما امثال آل محمد کفۃ من شعیر ولا صفۃ من دقیق، آج آل محمد کے گھر میں ایک مٹھی جو نہیں ہے اور ایک چٹکی آٹا نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اللہ جس کی نبوت کی قسم کھا رہا ہے انک لمن المرسلین۔ یہ کون ہے جس کی کتاب کی اللہ قسم اٹھا رہا ہے؟ قاف والقرآن المجید۔ یہ کون ہے جن کے بول کی اللہ قسم اٹھا رہا ہے؟ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یہ کون ہے جن کے شہر کی اللہ قسم کھا رہا ہے؟ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ یہ کون ہے جن کے چہرے کی اللہ قسم اٹھا رہا ہے؟ وَالضُّحَىٰ، بالوں کی قسم اٹھا رہا ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ یہ کون ہیں جن کے لیے اللہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ جیسے لفظ بول رہا ہے؟ میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، وہ کہہ رہے ہیں ایک مٹھی جو نہیں ہے، ایک چٹکی آٹا نہیں ہے۔ آپ کو جس سے پیار ہو اس کو دکھ میں دیکھ سکتے؟ ماں بچے کے اون کرنے کی دیر ہوتی اور ماں کی آنکھ کھل جاتی، وہ رات کو 10 دفعہ روتا ہے اور ماں 10 دفعہ اٹھ کے بیٹھتی ہے۔ یہ تو حبیب ہیں۔ حبیب کسے کہتے ہیں؟ خلیل، کلیم، حبیب۔ کلیم جس سے کلام کیا، خلیل جس کی محبت دل میں گڑ گئی، اس میں بڑھنے کا معنی نہیں۔ حبیب کون ہے؟ جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو۔ حبیب حبہ سے ہے، حبہ دانے کو کہتے ہیں۔ دان، میں زمیندار کا بیٹا ہوں، دانے کی صفت کیا ہے؟ گڈی جاؤ تو ودھی جائے گا، گڈی جاؤ تو ودھی جائے گا، گڈی جاؤ ودھی جائے گا۔ حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو۔ خلیل اسے کہتے ہیں جو ملنا بھی چاہتا ہو اور کچھ جھولی میں بھی چاہتا ہو، کوئی خیرات بھی پہ جائے۔ حبیب اسے کہتے ہیں جو صرف ملاقات چاہتا ہو اور کچھ بھی نہ چاہتا ہو، اور کچھ بھی نہ چاہتا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، یا اللہ مجھے جنت دے۔ اللہ حبیب سے کہہ رہے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ میرے حبیب جنت کی چابی میں آپ کو دے رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں أَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، یا اللہ میرا سینہ کھول۔ اپنے حبیب کو فرما رہے ہیں أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، وہ کہہ رہے ہیں یسر لی امری، میرا کام آسان کر۔ حبیب کو کہہ رہے ہیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، مانگے بغیر، مانگے بغیر۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، میرا نام زندہ رکھی بعد وچ،
اور اپنے حبیب کو اللہ بن مانگے کہہ رہے ہیں ورفعنا لک ذکرک، میں نے آپ کے نام کو بلند کر دیا۔ کیسے بلند کیا؟ کہ ما ذکرت الا ذکرت معی، میرے حبیب قیامت تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ ہی بولا جائے گا، اور کچھ نہیں بولا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ بولو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم کا نام آیا، شیس کا نام آیا، ادریس کا نام آیا، نوح کا نام آیا، ابراہیم کا نام آیا، اسماعیل کا نام آیا، اسحاق کا نام آیا، یعقوب کا نام آیا، یوسف کا نام آیا، موسیٰ کا نام آیا، یوشع کا نام آیا، یونس کا نام آیا، دانیال کا نام آیا، داؤد کا نام آیا، سلیمان کا نام آیا، اور صالح کا نام آیا، ہود کا نام آیا، اور یحییٰ کا نام آیا، زکریا کا نام آیا، عیسیٰ کا نام آیا۔ لیکن نیم پلیٹ نہیں، ڈی سی تبدیل ہو جائے تو نیم پلیٹ بدل جاندی ہے، تو ہر نبی گیا دنیا سے تو پلیٹ بدل گئی، دوسرا آ گیا، پھر وہ گیا پلیٹ بدل گئی، تیسرا آ گیا۔ جب میرے نبی کا نام جوڑا میرے اللہ کے ساتھ تو اللہ نے کہا اب قیامت کا دھماکہ بھی یہ جدا نہیں کر سکتا ہے۔ اتنا بڑا حبیب، اتنا بڑا محبوب، اور حال کیا ہے؟ ایک مٹھی جو نہیں ہے، ایک چٹکی آٹا نہیں ہے، تو ایک دم دھماکہ ہوا۔ آپ نے جبریل سے پوچھا یہ دھماکہ کیا ہے؟ قیامت کا دھماکہ ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات سن کر ایک دروازہ کھولا ہے، آسمان کا جو پہلی دفعہ کھلا ہے اس کے کھلنے کی آواز ہے، صرف جو نبی سن سکتے تھے یا جبریل، اور ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک نہیں آیا۔ اسرافیل جب سے پیدا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں سور ہے، اس نے منہ سے لگایا ہوا ہے، گھٹنا ٹیکے ہوئے کہ کب اللہ کہے گا نفخ فی الصور، پھونک مار دے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية۔ آج صرف قرآن سنو، ترجمہ میں نہیں کرتا، کہ اسرافیل کی بات آئی تو میں نے ساری آپ کو سورت سنا دی ہے۔ اللہ نے سور رکھوایا، سور چھڑ دے، ایک ہی دفعہ ہوا ہے، ایک ہی دفعہ اسرافیل سور چھڑ دے، اے تھال لے جا۔ تو اسرافیل آئے، ان کے ہاتھوں میں تھال، اور تھال کے اوپر ریشمی رومال، انہوں نے آ کے سلام کیا، پھر کہا یا رسول اللہ ان ربک سمع کلامک، آپ کے رب نے آپ کی بات کو سنا ہے کہ آپ کے گھر میں مٹھی پر جو نہیں ہے۔ ایک رات آپ حضرت عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، کبھی ایسے ہوتے کبھی ایسے ہوتے، یوں کروٹیں بدل رہے تھے اس طرح، اب تھوڑی دیر بعد یوں ہو جاتے، پھر تھوڑی دیر بعد یوں ہو جاتے، پھر کرتے 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 کیا کیا، تھوڑا سا آگے بڑھ کے چارپائی کی لکڑی ہوتی ہے نا جس کے اوپر بان بنا ہوتا ہے، اور لکڑی کو پیٹ کے اوپر رکھا اور ایسے نیچے لٹک گیا، ایسے
حضرت عائشہ کو تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا، انہوں نے دیکھا کہ آپ نیچے لٹکے ہوئے ایسے، اٹھ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ خیریت خیریت؟ میرے نبی نے کہا عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی۔ جن کو جنت کی چابی تھی، جن کو اپنا قیامت کے دن جھنڈا دیں گے، جو پوری دنیا کے قائد بن کے آگے چلے، جو مقام محمود پہ بیٹھے، جن کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، جن کی شفاعت کے بغیر حساب نہیں ہوگا، جن کی شفاعت کے بغیر پل پار نہیں ہوگا، جن کی شفاعت کے بغیر جنت میں جانا نہیں ہوگا، وہ لٹ کے پڑے ہیں۔ عائشہ بھوک بہت لگی۔ آٹھ بازاروں میں حرام تجارت ہو رہی، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، بچانوں کے تو کھواویے، ادھر کہ بچانوں کے تو کھواویے۔ اے میرا نبی کہہ رہا عائشہ بھوک بہت لگی، میرے اللہ کو کتنا پیار آ رہا ہوگا اس وقت۔ تو حضرت عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ کی تو اللہ رضا نہیں کرتا، آپ ہاتھ کیا نہیں اٹھاتے؟ فرمایا عائشہ مجھ سے پہلے نبی میرے بھائی اسی طرح بھوکے چلے گئے، میں بھی بھوکا چلا جاؤں گا۔ اور اس کو سچ کر دکھایا۔ 12 ربیع الاول پیر کی رات میرے نبی کے گھر میں ایک چھٹانک تیل نہیں تھا کہ چراغ جلا کے روشنی کی جاتی۔ آخری عمر میں کوئی 4 ٹکے ہر کوئی جوڑ لیتا ہے، لیکن میرے نبی کے گھر میں ایک چھٹانک تیل نہیں تھا، ایک چھٹانک تیل نہیں تھا۔ حضرت عائشہ پڑوسی انصاری عورت سے تھوڑا سا تیل مانگ کے لائیں اور وہ چراغ میں ڈالا اور چراغ کو جلایا۔ جس صبح کو آپ دنیا سے جا رہے تھے اس رات کو میرے نبی کے گھر میں تیل نہیں تھا، اتنا سا تیل نہیں تھا، اور آپ نے زرہ رہن رکھی تھی چند من جو کے بدلے میں ایک یہودی کو، وہ زرہ نہیں چھڑا سکے، جو نہیں دے سکے، اور عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ عائشہ بھوک بڑی لگی تو کہ یا رسول اللہ اسرافیل ان ربک سمع کلامک، اللہ نے آپ کی بات سنی ہے، وبعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض، عرب کی چابیاں نہیں، 7 زمینوں کے خزانوں کی چابیاں اس تھال میں پڑی ہوئی ہیں، اور میرے آپ کے رب نے کہا ہے میرے نبی کو پیش کرو اور ان سے پوچھو عبدا رسول او ملکا رسول، میرے محبوب آپ غلامی والی نبوت چاہتے ہیں یا بادشاہی والی نبوت چاہتے ہیں؟ تو میرے نبی اگر اشارہ کرتے بادشاہی والی نبوت چاہتا ہوں، عرب کے پہاڑ سونا بن جاتا، لیکن میرے نبی نے سوچا ہوگا، پڑھا تو کہیں نہیں، کہ میری امت اکثر تو غریب ہوں گی، ان کو کہاں سے تسلی ملے گی، میری امت پر تو آفتیں آئیں گی، تو میری اولاد کربلا میں ذبح ہونی چاہیے تاکہ ان کو تسلی ہو۔ آج پانی کی بغاوت ہے،
ہوائیں سرکش ہیں اور وہ ہمارے دیہات کو نگل رہی ہیں، جانوروں کو نگل رہی ہیں، انسانوں کو نگل رہی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ یا رسول اللہ عبدن رسولا اور ملکن رسولا۔ تو آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا، آنکھوں سے سوال کرتے ہیں، تو اس نے کہا، ہاتھ کا اشارہ کیا، آپ نے کہا بل عبدن رسولا، مجھے غلامی چاہیے، مجھے غلامی چاہیے۔ اجوع یومن آکل یوم، ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن کھاؤں گا۔ اذا جعت تضرعت الیک، جب بھوک لگے گی تجھے پکاروں گا، جب کھاؤں گا تو تیرا شکر ادا کروں گا۔ تو ربیع الاول کو منانا ہے تو محمد ہی بن کے دکھاؤ اللہ کو۔ بہروپی ہی بن جاؤ، اللہ کو پیارے لگو گے۔ ایک ہی تو ہستی ہے جس سے میرے رب نے پیار کیا ہے۔ یہ خلائی یہ خلاباز ہے نا، یہ اوپر جاتے ہیں، ایک خلائی لباس جو وہ پہنتے ہیں $1.25 ارب میں بنتا ہے، کہ 500 کلومیٹر کے اوپر ہوا کوئی نہیں ہے، ہر انسان کے اوپر 280 من ہوا کا دباؤ ہے، اس 280 من کو دھکا دینے کے لیے اندر 280 من کا پریشر ہے۔ جب یہ اسی لباس میں ہوا کے بیریئر کے اوپر جائے گا تو ہوا کا وزن ہٹ جائے گا، تو اس کے اندر کا جو پریشر ہے اس کی باڈی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دے گا۔ تو وہ ایک لباس بناتے ہیں جس میں وہ 280 من کا پریشر ہوتا ہے، اور میرے نبی سادہ کرتے اور سادہ چادر شلوار بھی نہیں، اور لکڑی کی جوتی کے ساتھ او گئے او گئے او گئے او گئے او گئے۔ آپ کو جبریل اٹھا کے نہیں لے گئے، اللہ نے اپنے حبیب کو جبریل کا محتاج نہیں بنایا، ہاں براق بھیجا کہ دنیا اسباب کی جگہ ہے، اسباب کی جگہ میں سبب میرا نبی بھی استعمال کرے گا۔ براق کو باندھا، اس دن جو تھا بیت المقدس کا خادم، وہ دروازہ بند کرے، دروازہ بند نہ ہو، تو اس نے مستری بلائے، تو انہوں نے کہا یہ جو ڈاٹ ہے نا، ڈاٹ یہ اس کے اوپر آ گئی ہے تو اس کی وجہ سے یہ بند نہیں ہو رہا، صبح ٹھیک کر لیں گے۔ پادری کو پتہ چلا، پادری آیا بیت المقدس کا، کہنے لگا یہ ڈاٹ کا مسئلہ نہیں ہے، آج آخری نبی کی آمد ہے یہاں، اس کی وجہ سے یہ دروازہ کھلا ہے، ان کے استقبال میں یہ دروازہ کھلا ہے کہ ہماری کتابوں میں ہے کہ آج رات وہ یہاں تشریف لائیں گے۔ وہاں سے جو پرواز کی ہے براق پہ نہیں کی، جبریل نے ہاتھ نہیں پکڑے، کندھوں پہ نہیں بٹھایا، پروں پہ نہیں بٹھایا، جبریل یوں جا رہا ہے، میرے نبی یوں جا رہے ہیں، اللہ کے امر کن فیکون سے جا رہے ہیں۔ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام نے استقبال کیا، تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام نے، چوتھے آسمان پہ یونس علیہ السلام نے، پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پہ عجیب بات ہوئی۔ اور میں نے پڑھا نہیں کہیں، لیکن مجھے خیال آتا ہے کہ اس دن میرے اللہ نے ہر آسمان کے فرشتوں کو
حکم دیا ہوگا نماز اپنیاں چھڈو، ذکر بھی چھڈو، سجدے بھی چھڈو، رکوع بھی چھڈو، جاؤ میرے نبی کا دیدار کرو اور میرے نبی کا استقبال کرو۔ میرا دل کہتا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ 7ویں آسمان پر گئے تو ایک بڑے میاں ایسے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ایک بیت اللہ تھا اور اس کی ٹیک لگا کے ایسے بیٹھے ہوئے تھے، سفید داڑھی ناف تک تھی، ایسے بیٹھے ہوئے، وہ نہیں اٹھے، وہ بیٹھے ہوئے۔ تو ہمارے نبی کہتے ہیں یہ کون ہے؟ کہ یہ آپ کے دادا ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ تو میرے نبی چل کے آئے خود، پہلے ہر نبی چل کے کھڑا ہوتا تھا، یہاں میرے نبی چل کے آئے تو ابراہیم کھڑے ہوئے اور آپ کو گلے لگایا۔ باقی ہر نبی کہتا تھا ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے، ابراہیم بولے میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، میرا نبی آ گیا، گلے لگایا اور ماتھا چوما۔ کسی نبی نے ہمیں سلام نہیں بھیجا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا جب تو واپس جائے تو اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ یہ میرے نبی کو کیوں چلوایا؟ قیامت تک یہ اعلان اور سبق دیا کہ بیٹا کتنا ہی بڑا ہو جائے اس کے ذمہ ہے باپ کے آگے جھکنا، اس کے ذمہ ہے باپ کے آگے جھکنا، ماں باپ کے آگے سر جھکانا۔ میرے نبی کے ذریعے سے امت کو پیغام دیا۔ اللہ تو دیکھتا تھا، میرے نبی کو بھی پتا تھا کہ آنے والی میری امت ماں باپ کو ذلیل کریں گے، ماں باپ عجب بات بتاؤں، ایک صحابی پوچھتا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا اللہ کو پتا ہے۔ کہا کوئی نشانی بتائیں کہ جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی، جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ حالانکہ قیامت آئے گی جب اسلام مٹ جائے گا اور کفر پھیل جائے گا، لیکن میرے نبی نے کہا نہیں، جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی قیامت آ جائے گی۔ آج کے ماں باپ کا بہت بڑا جرم عظیم ہے کہ 3 سال کے بچی کو اسکول ڈالتے ہیں، پھر آگے ان کو او لیول اے لیول، پھر جوان بچیاں ان کو اکٹھا پڑھنے کے لیے ان والدین کا کتنا جگر ہے کہ جو جوان بیٹی کو جوان لڑکوں کے ماحول میں بھیج رہے ہیں، تو زنا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا، فحاشی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا۔ ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے لاہور میں وہاں بیان کرنے جا رہا تھا، یونیورسٹی کا لڑکا میرے قریب آیا، کہنے لگا مولانا کچھ حیا پہ بات کیجئے گا، اس یونیورسٹی میں زنا سستا ہے، روٹی مہنگی ہے۔ کہ جن ماں باپ ظالم ہیں ان کا ظلم عظیم ہے، جنہوں نے بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کر دیا، بیٹوں کی عزتوں کو نیلام کر دیا۔ کیا یہ پڑھائی اس لیے ہے کہ عزتیں نیلام ہو جائیں، غیرتیں نیلام ہو جائیں؟ اس لیے یہ ادارے تعلیمی تو ہیں نہیں، یہ تو کاروباری ادارے ہیں۔ 3 سال کے بچے کو دینا ماں باپ کا ایسا جرم ہے کہ ان کو عمر قید ہونی چاہیے کہ 3 سال کے بچے کو اسکول بھیج رہے ہو۔ شرم کرو، شرم کرو، شرم کرو۔ تمہیں اسے ماں کی گود چاہیے، اسے باپ کی چھاؤں چاہیے۔ وہ روتا جاتا ہے، وہ روتا آتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کے دل سے ماں باپ کی محبت مٹ جاتی ہے، مر جاتی ہے۔ میں 11 سال کا تھا، میرے باپ نے مجھے لاہور سینٹرل ماڈل اسکول، میرا پوتر ڈاکٹر بنے گا، میں ڈاکٹر بنا، وہ میں نے کلیئر کر لیا، میں وہاں داخل ہو گیا۔ اب کہاں نوکر چاکر ایک بادشاہی اور کہاں ہاسٹل کی زندگی، بوٹ بھی آپ پالش کرو، بستر بھی آپ چاہو، کپڑے بھی اپنے دھواؤ۔ تو میں 3 سال ہوتا رہا، 3 سال۔ چوتھے سال میرا دل سخت ہو گیا اور میرے دل سے ماں باپ کی محبت ہمیشہ کے لیے نکل گئی، ہمیشہ کے لیے۔ تبلیغ میں نکلنے کے بعد، تبلیغ میں لگنے کے بعد میں نے عقلاً اپنے ماں باپ کی خدمت کی، ان کا ادب کیا۔
ان کا احترام کیا، لیکن میرے یہاں محبت نہیں اٹھتی تھی، وہ میرے سارے نیوران جل گئے۔ 11 سال کی عمر کے بچے کو ہاسٹل میں ڈالنا، 3 سال اس کا رونا۔ ربیع الاول کو مناؤ غلامی رسول کے ساتھ، غلامی مصطفیٰ کے ساتھ۔ آج جو پانی بکھر گیا ہے اور ہوائیں پاگل ہو گئی ہیں، اور چاروں طرف لاکھوں ایکڑ زمینیں برباد ہو گئی ہیں، لاکھوں انسان بے گھر ہو گئے ہیں، یہ میرے نبی نے پہلے خبر سنائی تھی۔ ایک حدیث سناتا ہوں، سب ہم مجرم ہیں، حکومت کے ہاتھ میں کچھ، یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ ہماری حکومت بے بس ہے، نہیں اتنے، اور اس ملک کو مقروض کس نے کیا ہے؟ میں نے کیا ہے، آپ نے کیا ہے، تاجروں نے کیا ہے، ذمہ داروں نے کیا ہے۔ اس ملک کو مقروض ان حکمرانوں نے کیا ہے جو پچھلے 30-35 سال سے حکمران ہیں، انہوں نے اور ان کے حواریوں نے، ان کے 22 گریڈ کے سیکٹریوں نے، انہوں نے سیاستدانوں نے، انہوں نے ملک کو لوٹ کے مقروض کیا ہے۔ میں 1982 میں انگلینڈ گیا پہلی دفعہ، چلے کی جماعت، 4 روپے کا ڈالر تھا، ڈالر 4 روپے کا اور پاؤنڈ 19 روپے کا۔ پھر 1983 میں دوبارہ میری تشکیل ہوئی انگلینڈ کی، ڈالر 4 روپے کا، پاؤنڈ 19 روپے کا، 8000 کا ٹکٹ تھا کراچی سے لندن، لندن سے جدہ، جدہ سے کراچی، 8000 کا ٹکٹ تھا۔ اس ملک کو اس تباہی تک ہم نے نہیں پہنچایا، ان حکمرانوں نے پہنچایا ہے، ان بددیانت لوگوں نے پہنچا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ یہ قرآن کی عجب آیت ہے، اس میں لفظ نعمہ 6 دفعہ آیا ہے، لیکن نعمہ صرف 1 دفعہ آیا ہے۔ اور کس بات پر آیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ اہل لوگوں کے حوالے امانتیں سپرد کرو، اہل لوگوں کو عہدوں پہ بٹھاؤ۔ ہمارے حکمران پچھلے 50 سال سے کیا کر رہے ہیں؟ جو ہمارا وفادار ہے اس کو کرسی پہ بٹھاؤ، وہ بدماش ہے، شرابی ہے، جواری ہے، راشی ہے، لیکن وہ ہمارا دم بھرتا ہے، بس اس کو بٹھاؤ۔ اگر عہدوں کی تقسیم امانت کے لحاظ سے ہوتی تو یہ حال نہ ہوتا۔ بددیانتوں کے ہاتھ میں قومی خزانہ دیا تو اللہ نے کب کہا تھا؟ اور کیا سنو ذرا اللہ کا، ان اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اہل کے ذمے امانتیں سپرد کرو، اہل کے ذمے امانتیں سپرد کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بین الناس ان تحکموا بالعدل، اور عدل قائم کرو، انصاف قائم کرو۔ جس ملک کی عدالتیں بک گئی ہوں، جج بک گئے ہوں، فیصلے لکھے لکھائے آتے ہوں، مظلوم کی فریادیں عدالت کے دروازوں سے ٹکرا کے آسمان پر اٹھ گئے ہیں، مظلوم کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ظالم دن دناتا پھرے، بدماشوں کا راج ہو، مافیا کا راج ہو، تو یہ پانی باغی نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا، ہوائیں پاگل نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوگا۔ یہ موسم نہیں ہے، یہ اللہ ہے، یہ موسم نہیں ہے، یہ اللہ کی قسم، یہ اللہ ہے، یہ اللہ کی قسم، یہ اللہ ہے۔ پانی کے قطرے قطرے پر اللہ کا قبضہ ہے، ہوا کے ایک ایک جھونکے پر اللہ کا قبضہ ہے، کنکر سے لے کر پہاڑ تک پر اللہ کا قبضہ ہے۔ ہزاروں من وزنی پتھر کیسے زمین پہ آ گرے، اور 20 لوگ
اس پتھر کے نیچے دب کے ہمیشہ کے لیے ان کی پتھر ہی ان کی قبر بن گیا۔ ہماری ٹیم گئی تھی بونیر، دیکھ کر آئے ہیں کہ پتھروں کے نیچے لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ اللہ کا غضب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے کہ ہم نے دو کام چھوڑے جو اللہ نے کہا اہل کو امانتیں دو، اہل کو امانتیں دو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہماری مانو گے تو ہم تمہیں یہ عہدہ دیں گے، بارگینے گئے۔ اور دوسرا کہا عدل کرو، پھر اس کے بعد کہا ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ نے ایسی خوبصورت نصیحت پورے قرآن میں اور کوئی نہیں کی تمہیں، نعم، اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ تمہیں نصیحت کی ہے، اور اگر نہیں کرو گے تو ان اللہ سمیع بصیر، میں ویندا پیا، مینوں پتہ ہے، میں ویکھ رہا، میں سندا بھی ہاں، میں ویندا بھی ہاں۔ یہ جو موسم بفرا ہے اور جو پانی اچھلا ہے اور گھر کے گھر بہہ گئے ہیں، اس کے پیچھے میرے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، میرا اللہ ناراض ہے۔ اس کا یہ اعلان ہے کہ ہم توبہ کریں اور در مصطفیٰ پہ جھک کر ان کی زندگی کو اپنے بوسہ دیں اور ان کی زندگی کو اپنائیں، ورنہ یہ پانی ایسے ہی باقی ہوتے رہیں گے۔ یہ اللہ کا بھیجا ہوا نظام ہے۔ ہماری حکومت تو غریب سی حکومت ہے، قرضوں پہ چل رہی ہے حکومت، اور دوسرا ان کے پاس کوئی انفراسٹرکچر ہی کوئی نہیں ہے، ہو بھی صحیح تو اتنے بڑی تباہی کے لیے کوئی حکومت کارآمد نہیں، بے بس ہے حکومت، بے بس ہے، ہم ان کو بے بس سمجھتے ہیں، کوئی ان سے ہمیں گلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنی بڑی تباہی ہے کہ اس کو امریکہ بھی ہوتا تو اس کو کنٹرول نہ کر سکتا۔ ہاں ہمیں گلہ ہے کہ نااہلوں کو عہدے دیے گئے، بددیانتوں کو عہدے دیے گئے۔ کوئی دریا کی زمین میں بھی کالونیاں بناتا ہے، جس نے اجازت دی اسے نہیں پتا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جس نے اجازت لی اسے نہیں پتا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ کروڑوں انسانوں کی مال و متاع تباہ و برباد ہو گئی، اور صرف ایک کالونی نہیں، کتنی کالونیاں کاٹی گئیں دریا کی زمین میں، اور کتنے دیہات بس گئے دریا کی زمین میں۔ اللہ نے پانی بھیجا اور 50 سال کے بعد ہر شخص دریا نے واپس لے لی۔ تو ظالم تو یہ لوگ ہیں جن کو اجازت ملی، یہ قلم چلانے والے، یہ کرسیوں پہ بیٹھنے والے، کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن سانس کھنچ جائے گا۔ دنیا کا سب سے پہلا فاتح سکندر اعظم، بابل پہنچا، عمر کتنی تھی؟ 32 سال 8 مہینے 10 دن، جوانی کی بھرپور قوت۔ ملتان میرے ضلع کو اس نے تہ کر دیا تھا، کیونکہ اس کو وہاں تیر لگا تھا کمر میں، وہ تیر نکالنے لگے تو بیچ میں ٹوٹ گیا، نکلا نہیں۔ اس زمانے میں آپریشن تو تھے ہی نہیں، وہ تیر بابل تک جاتے جاتے سیپٹک ہو گیا، وہ زہریلا ہو گیا، اسی میں اس کو ٹائیفائڈ ہوا، اسی میں اس کا انتقال ہوا۔ اس تیر کا بدلہ لینے کے لیے اس نے پورے ملتان کو ذبح کر دیا تھا، ذبح۔ جب موت نے جھٹکا دیا تو دنیا کا شہنشاہ کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے مقدونیہ پہنچنے کے لیے چند دن دے دے، میں گھر میں مرنا چاہتا۔ اللہ نے چوہے کی طرح بابل میں مارا اور اس کی لاش کو اس کے سردار لے کر
مصر اسکندریہ پہنچے، وہاں اسے کہیں دفن کر دیا۔ پیچھے اس کا بیٹا جانشین تھا، اس کو وہاں کے جرنیل نے پانی میں ڈبو ڈبو کے غوطے دے دے کے قتل کر دیا۔ غوطے، اس کی ماں کو بھی قتل کر دیا، اس کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا۔ یہ انجام ہے ظالم بادشاہوں کا، یہ انجام ہے ظلم کرنے والوں کا۔ جب آپ کسی پر ظلم کرتے ہیں اپنی طاقت کے نشے میں، تو آپ بھول جاتے ہیں کہ اوپر ایک دیکھنے والا بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے ہر چیز ہے۔ مظلوم ایک قوم ہے، مسلم ہو یا کافر ہو، مظلوم ایک قوم ہے۔ مظلوم کی ہائے اللہ کے عرش کو ہلاتی ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ مسلم ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ یہودی ہے۔ اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی ہائے آسمان کو ہلا دیتی ہے۔ ہمارے حکمران آج اس طرح حکومت کر رہے ہیں جیسے ان کے اوپر کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی شہنشاہ نہیں ہے، کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کا حساب لینے والا نہیں ہے، اور اوپر سے ہیں بھی بے بس۔ آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ مل کر مدد کرو، مل کر مدد کرو۔ پورا پاکستان کرے گا تو تب جا کر یہ شاید کو اشر لاکھوں لوگ بے گھر ہو پڑے ہیں۔ ہمارے علاقے میں بھی وہ پورا ہزاروں لوگ بن کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری فاؤنڈیشن صبح بھی ان کے لیے کھانا بنا کے لے جاتی ہے، شام کو بھی کھانا بنا کے لے جاتی ہے، ان کے جانوروں کے لیے سائلیج لے کے جاتے ہیں، صبح شام وہ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم ایک چھوٹے سے علاقے کو کور کر رہے ہیں تو پورا پنجاب، پیچھے ہندوستان سارا برباد ہو گیا ہے، آگے پاکستان سارا برباد ہو گیا ہے۔ یہ اس مالک کا الارم ہے، الارم، سائرن ہے، سائرن، کہ توبہ کرو، اپنے نبی کے دربار میں جھکو، بادشاہوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، اپنی برائیاں دیکھو، اپنی برائیاں دیکھو۔ ہم اپنے برائیاں، ہاں جو ظالم ہے، میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا کہ یا اللہ ہم نے FIR کٹائی ہے چونکہ ہم بے بس ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہم اس بوڑھے کی طرح ہیں یا اس بچے کی طرح ہیں جو رو تو سکتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا۔ تیری قدرت کی حد نہیں، ہماری عاجزی کی حد نہیں، تیرے ملک کی حد نہیں، تیری بادشاہی کی حد نہیں، اور ہماری غربت کی حد نہیں، تیری طاقت کی حد نہیں، ہمارے ضعف کی حد نہیں، تیرے ملک کی حد، تیری قادر ہونے کی حد نہیں، ہمارے بے بس ہونے کی حد نہیں، تیری عزتوں کی حد نہیں، ہماری ذلتوں کی حد نہیں، تیری بقا کی حد نہیں، ہماری فنا کی حد نہیں، تیری طاقت کو زوال نہیں، ہمارے بے طاقت مچھر کی طرح ہیں۔ ہم تیری بارگاہ میں ان ظالموں کی FIR کٹاتے جنہوں نے میرے ملک کو لوٹا ہے، جنہوں نے میرے دیش کو لوٹا ہے، جن کی ملکوں میں جائیدادیں، جن کی ملکوں میں زمینیں، جن کی اولادیں ملکوں میں پڑ رہی ہیں، اور وہ یہاں سے پیسہ اٹھا کے باہر پھینک رہے ہیں۔ یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی عدالت بھی کوئی نہیں، ہمارے تو جج بھی وہ یا اللہ وہ مٹی کے مادھو ہیں، وہ بت ہیں، ان میں اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی صحیح فیصلہ کر سکیں۔ ہم تیری بارگاہ میں یا اللہ اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم تیرے نبی کو اپنا وکیل بناتے ہیں اور تیری بارگاہ میں FIR کٹاتے ہیں۔ جو تیری بارگاہ میں فریاد لے کے جاتا ہے تو ضرور پہنچتا ہے، تو ضرور سنتا ہے۔ یہ ان کے دعوے ہیں انا ربکم الاعلی، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ٹھیک، ہم تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، ہم تو بے بس لوگ ہیں، لیکن ہم ایک دن تو ہم کٹھے ہوں گے نا انشاءاللہ، ایک دن تو آئے گا نا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، ایک دن آئے گا نا جب اللہ بھی آئے گا اور فرشتے بھی آئیں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور دوزخ بھی آئے گی۔ وازلفت الجنۃ للمتقین، اور جنت بھی آئے گی۔ ونضع الموازین القسط، اور ترازو بھی آئے گا۔ وإن كان مثقال فلا تظلم نفس شيئا،
آج ظلم نہ ہوگا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. اس دن انشاءاللہ ہماری تمہاری پھر گفتگو ہوگی. ہم اپنے حبیب سے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کی امت پہ انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے, آپ ہمارے وکیل بنے, آپ ہمارے وکیل بن کر اللہ کی بارگاہ میں ہمارا کیس لڑیں. آپ اتنا ظلم یار, اتنا ظلم. شہروں میں جو نالے بنے ہوئے ہیں پانی کو نکالنے والے, اس کے اوپر بلڈنگیں بن سارا کراچی کیوں ڈوب جاتا ہے کہ جتنے نالے جا رہے ہیں پانی کو لے جانے والے اس کے اوپر بلڈنگیں بنا دی. کس نے بنائی, کس نے اجازت دی؟ سیالکوٹ کیوں ڈوبا ہے کہ جتنے پانی کو نکالنے کے راستے تھے سب کے اوپر بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں. گجرات کیوں ڈوبا ہے کہ سارے جو پانی کو نکالنے کے راستے تھے ان کے اوپر بلڈنگیں بن گئی ہیں. کس نے اجازت دی؟ کس نے؟ ارے ظالموں, اب جس شوق پہ بیٹھے ہو اسی کو کاٹ رہے ہو, جس درخت کا پھل کھا رہے ہو اسی کو آگ لگا رہے ہو. کہاں پہنچ گئی؟ 1980 میں پی آئی اے با کمال لوگ لاجواب پرواز اس کا لوگو تھا, اور ہر 10 منٹ میں پی آئی اے کا ایک جہاز اترتا تھا ایک چڑھتا تھا. میں نے 80 کی دہائی میں سفر شروع کیا ہوائی, اور پی آئی اے کے جہاز ایسے فل جاتے تھے. کس نے پی آئی اے کو 17 جہازوں تک پہنچایا؟ ہندوؤں نے, عیسائیوں نے, یہودی. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. ایسی سارے محکمے برباد ہو گئے. کس نے برباد کیے؟ باہر کے لوگوں نے آ کے, یہودیوں نے آ کے کیے, عیسائیوں نے کیے, اور تم نے کیے ہیں. غریبوں کا خون چوسا ہے. اس لیے تو ایک دن فیصلے کا ہے. یہاں تو یزید کی بادشاہی چلتی ہے اور حسین کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ جاتا ہے. یہاں تو شمر فتح کے جھنڈے لہراتا ہے, اور میرے نبی کے نواسے کے جگر کا ٹکڑا 2 سال کا عبداللہ اس کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ جاتا ہے. یہاں ابن زیاد کتے کی طرح بھونکتا اور بھیڑیے کی طرح غراتا ہے, اور میرے نبی کی آل عباس کا سر کٹ کے نیزے پہ ہے, حسین کا سر کٹ کے نیزے پر ہے. آپ کے 2 بھائی عثمان سر کٹ کے نیزے پر ہے, ابو بکر سر کٹ کے نیزے پر ہے, محمد سر کٹ کے نیزے پر ہے. 5 بیٹے مولا علی کے شہید ہوئے, 5, اور باقی 12 اہل بیت جن کا خون پوری کائنات سے زیادہ پاکیزہ اور افضل تھا, ان کی بوٹی بوٹی ہو گئی. اور یزید اور شمر جیسے حکومت پہ براجمان ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ اللہ کو پتہ نہیں تھا. تو کیا آج اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہماری ان کے لیے دعا ہے اللہ ان کو ہدایت دے. لیکن اگر یہ اسی طرح غریبوں کے منہ سے نوالے چھینتے رہے اور عزتوں سے کھیلتے رہے تو یا اللہ میری تیری بارگاہ میں فریاد ہے, تو ہمارا فیصلہ فرما, ہاتھ اٹھاؤ. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. میرے مالک آسمانی آفتوں نے برباد کی, تیرا آسمان کے دروازے کھلے پڑے ہیں, گھنٹوں گھنٹوں بارش ہوتی ہے, گھروں کے گھر برباد ہو گئے, دریا تیرے باغی ہو گئے اور اس کی لگامیں چھوٹ گئی. انہوں نے لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا,
معصوم بچے یا اللہ سڑکوں پہ بیٹھے، عزت دار بیٹیاں سڑکوں پہ بیٹھی، ملک بے بسی کی تصویر ہے یا اللہ۔ ہمارا کسی سے گلا نہیں ہے، نہ حکمرانوں سے ہے، نہ فوج سے ہے، نہ پولیس سے ہے، نہ کسی محکمے سے ہے، ہمارا اپنے آپ سے گلا ہے کہ تو نے سمجھایا، ہم نے کام نہ دھرے، تو نے بلایا، ہم نے سنا ہی نہیں، تو نے روکا، ہم بڑھتے چلے گئے، تو نے پیچھے ہٹایا، ہم آگے چلے گئے، تو ہمیں بلاتا رہا، ہم نے کانوں میں ڈانٹ دیتی ہے، یہاں تک کہ تیرے پانی کو غصہ آ گیا، وہ بھی پھر تیری ہواؤں کو غصہ آ گیا، وہ بھی پھر آج ہمارے تنکوں کی طرف ہے، شہروں کے شہر برباد ہونے، یا اللہ آ جانا، یا اللہ مہربانی کر، یا اللہ ایک چور کے ہاتھ کٹنے پر تیرے محبوب کے آنسو نکل آئے تھے، ایسا شفیق نبی صحابہ نے پوچھا تھا اب کیوں رو رہے ہیں؟ تیرے نبی نے فرمایا تھا میرے امتی کا ہاتھ کٹا ہے، مجھے رونا کیوں نہ آج تو دیکھ تو سی معصوم بچوں، پانی نے ان کو اٹھایا اور ان کی لاشیں بھی غائب ہو گئی، بوڑھوں کو اٹھایا ان کی لاشیں غائب ہو گئی، عورتوں کو اٹھایا ان کی لاشیں غائب ہو گئی۔ پانی کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا، بارشوں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا، ہواؤں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا، اس لیے کہ ہم نافرمان ہیں، ہم نافرمان ہیں، ہم نے تیری تو نے ہمیں یہ دیس دیا کلمے کی بنیاد پر، ہم نے اس میں یا اللہ ہر برائی زندہ کر دی، پاکیزگی ختم ہو گئی، فحاشی پھیل گئی، پردہ ختم ہو گیا، بے پردگی آوارگی پھیل گئی، زنا کے اڈے چل رہے، جوئے کے اڈے چل رہے، حکمرانوں کا ظلم چل رہا ہے، عدالتوں کا ظلم چل رہا ہے، طاقتور کا ظلم چل رہا ہے، میرے مالک اور کمزور پس رہا ہے، غریب پس رہا ہے، ہر چیز مہنگی سے مہنگی ہو رہی ہے یا اللہ۔ کروڑوں پاکستانی کے گھر میں چولہا نہیں چلتا، کوئی موٹر سائیکل بیچ کے بل ادا کر رہا ہے، کوئی اپنا سامان بیچ کے بل ادا کر رہا ہے، تو نے ہمیں کن کے حوالے کیا ہے یا اللہ، تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا ہے یا اللہ، ہم تجھ سے تو گلا کر سکتے ہیں، تیرے نبی نے طائف میں تجھ سے کہا تھا انما اشکو الیک ضعف قوتی، تیرے محبوب نے کہا تھا یا اللہ آج میں تجھ سے گلا کرتا، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، ان ہزاروں کے مجمع کے ساتھ، اور اس میں سینکڑوں طلبہ ہیں جو تیرے بارگاہ میں تیرے راستے میں ہیں، ان کے استاد ہیں، نیک لوگ ہیں، یا اللہ ہم تیری بارگاہ گلا کرتے ہیں، ناراض نہ ہو جانا، ہمیں مردود نہ کر دینا، ہمیں ٹھکرانا، ہم گلا کرتے ہیں، تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا ہے؟ کوئی تو ہوتا ہے جو ان غریبوں کا درد اپنا درد جانتا، جو بھی آئے لوٹے لے آئے، جو بھی آئے لوٹنے والے آئے، ہماری افسر شاہی لٹیرے، ہمارے افسران لٹیرے، ہمارے طاقتور لٹیرے، ہمارے مافیا لٹیرے، ہماری پوری قوم یا اللہ تباہ و برباد ہو گئی ہے، کوئی سننے والا کوئی نہیں ہے، عدالتوں پہ تالے ہیں یا اللہ، طاقتوروں کے کان بہرے ہو گئے ہیں، آنکھوں سے اندھے ہو گئے ہیں، اب تو ہے یا اللہ شعرت سے زیادہ قریب، تو ہے یا شعرت سے زیادہ قریب، تو ہے شعرت سے زیادہ قریب، آ جانا، تو آ جانا، تو آ جانا،
اے شہوت سے زیادہ قریب اللہ تو آ جا، اے شہوت سے زیادہ قریب اللہ تو آ جا۔ دیکھ تیرے پانیوں نے کیسی تباہی بچا دی، تیری ہواؤں نے کیسی بربادی بچا دی، ہمارے پہاڑ برباد، ہمارے گاؤں برباد، ہمارے میدان برباد، چاروں صوبوں میں بربادی۔ معاف کر دے یا اللہ، معاف کر دے یا اللہ، معاف کر دے یا اللہ۔ اس ملک میں بڑے نیک لوگ بھی رہتے ہیں یا اللہ، بڑے تقوی والے لوگ رہتے ہیں یا اللہ، مدرسے بھی ہیں، خانقاہیں بھی ہیں، تبلیغی مراکز بھی ہیں، اہل اللہ بھی ہیں یا اللہ۔ کسی کی طفیلی عذاب ٹال دے یا اللہ، ہماری بے بس جانور مر رہے ہیں، بھینسیں مر رہی ہیں، گائے مر رہی ہیں، بکریاں مر رہی ہیں، انسان مر رہے ہیں یا اللہ، مہربانی کرتے جن گناہوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ان گناہوں سے ہمیں توبہ کی توفیق دے۔ تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا، تو ہمارا بن، ہمیں اپنا بنا، ہمیں اپنے چھاؤں میں چھپا۔ بچہ ڈر کے آتا ہے، کہتا اماں مجھے اپنی گود میں چھپا دے، مجھے ڈر لگ رہا ہے یا اللہ، ہمیں ڈر لگ رہا ہے ان پانیوں سے، ہمیں ڈر لگ رہا ہے ان طوفانوں سے، ہمیں ڈر لگ رہا ہے ان بارشوں سے۔ ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا، ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا، ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا۔ ہمارے إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله تعالى